اقبال کہتا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ اقبال کہتا غیرت مند غلام ہوئے رسول اللہ دا تے دی ایک سٹ جڑی پورے لشکر دی سٹ تصور ہو دی۔ گل سمجھ آ رہی؟ اینج حضور نال پیار کرنا ہے۔ آسان جناب مولانا صاحب ہلکی بات کرو، مولانا صاحب ہلکی بات کرو، مولوی صاحب مجھے کوئی تھپڑ مارے تو ہلکی بات ہو سکتی ہے، پیر صاحب کہیں گے جانے دو مولانا صاحب تسی بھی تے ڈاڈیاں گل، میری کوئی پگڑی چھکے تے او دے نال ہلکی بات ہو سکتی، نہ جب حضور کے بارے میں بات ہوگی پھر ہلکی نہیں ہوگی، پھر ایسے کر کے بات ہوگی۔ ہن دسا ادھر آ تو کی گلاں کرنا، کدھر گئی ہوئے؟ میں نے دے دوسری کتاب اے کتاب المغازی دے، اے میدان احد عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ نبی علیہ السلام دی طرف دوڑیا اور دوڑ کے ہاتھ تلوار پکڑی ہوئی تے صحابہ نو کہندا دلونی علی محمدن، کہنے لگا اوئے میں نے دسو تہاڈا نبی آج کیڑے پاسے، میں ذرا کر لواں تو زیادہ لطف آئے گا تاکہ تانوں پتہ لگے مولانا اپنے کولوں گلاں نہیں کر رہے۔ اے عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ حین را رسول اللہ، جب حضور نو ویکھیا کہ حضور ایک طرف تنے تنہا کھڑے تے انہیں گھوڑے ہوتے چڑھیا تے کہنے لگا انا ابن زہیر دلونی علی محمدن، کہندا دسو ہے میں زہیر دا پتر ہاں، دسو تہاڈا نبی آج کیڑے پاسے، فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونا، کہنے لگا آج میں نہیں چھڑنا نعوذ باللہ تہاڈے نبی نو، آج یا میں تے مر جاواں گا یا تہاڈے نبی دا نقصان کر دیاں گا۔ ترجمہ یہ نہیں بندا، میری زبان گوارا نہیں کردی جڑا انہیں بھونکیا۔ آپ انہیں جدوں اے بکواس کیتا تے صحابی رسول اے حضرت ابو دجانہ جنہیں انج تلوار لئی سی، اے اگے فتعرض لہو ابو دجانہ اگے اسے گھوڑے دے کھڑے ہو گئے، فرمایا حلم الی من یقی نفس محمد بنفسی، فرمایا کتے حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو حاضر ہیں پہلے ادھر آتے ایسے حضور سے بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے محبت ہے، صحابہ نے نہیں بلایا آنا ذرا بندہ بڑا ڈاٹا آ رہا ذرا میری مدد کرنا، اینج فتعرض لہو ابو دجانہ، وہ دے گھوڑے اگے اینج کھڑے ہو گئے، انہوں نے نہیں سی پتا موت آ جانی، لیکن اقبال کہندا ہوئے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است۔ اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنہوں ناممکن سمجھے جی تلوار دے سامنے کون کھڑا ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہندا حضور دے عاشق کر کے وکھاندے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے اقبال، اے حضرت ابو دجانہ، اے ناموس رسالت پر پیرا ہوتا ہے، پوچھ کر پیرا ہوتا ہے۔ ابو دجانہ آج کہنے میں مولانا صاحب کیا فتوہ ہے کہ انگوٹھے چومنے جائز ہیں کہ نہیں، میں کہ فٹے منہ تیرا، اے فتوہ پوچھن والا ہے تو ایتھو لے آ کے حضور دے انگوٹھے چوم، اینج محبت ہوندی تو پوچھ کے انگوٹھے چومنے تو لے آ کے اکھاں دے 10 واری لا، جڑا کوئی بک بک کرے گا پر کمینے دے پترا میں اپنے نبی دا نا چومیا تیرے ڈھڈے چ ایویں درد پے گیا، ہٹ پر تو اینج سنیا کیتا ہوندا تے جمدی کوئی نہ۔ میں بھی سن لیتا ہوں، اس کی بھی سنتا ہوں۔ صحابی رسول حضور چھے دور یہ رہا حقیر کوئی جو فکر ہو کے پوچھ کے محبت نہیں ہوندی، اننے واہ محبت ہوندی۔ میں اگر اس تے تقریر کرا دے بھی نہیں مکتی، اننے واہ محبت ہوندی۔ صحابی رسول اگے گئے تے آپ نے جاندے محمد عربی دا شعر آئے تے آپ نے فرمایا درا فضرب فرسہ فارکبہا، آپ نے پہلی تلوار ماری، وہ دے گھوڑے دیا ٹنگاں کٹیاں، گھوڑا اڑدیا ادھر چلا گیا، پھر اٹھیا، پھر دوسری تلوار ماری، وہ جناب سر تن نالو جدا کیتا، انہیں کیا سی نا انا ابن زہیر، تے جدو آپ نے سر تن نالو جدا کیتا تے فرمایا انا ابن خرشہ، فرمایا محمد عربی دے غلام دی سٹ جلی ہے دعا کرائی نہیں جاندی، دعا لئی جاندی۔ سانو لوگ کہنے حضرت صاحب دعا کرو، میں آکھا حضور دے دین دا کم کر، مالک نہیں ویکھ رہے ساڑھے کو دعا کرا کے ساڑھے ہاتھیں بھی تھکانا، کم کر۔ اے ابو دجانہ نے اے نہیں کیا حضور دعا کرنا، فقیر نے بڑا کام کیا ہے، نہ ذرا ویکھو تو صحیح، ورسول اللہ ینظر الیہ، حضور منظر ویکھ رہے سن اپنے غلام دا، تو اے نہیں کیا حضور میں اتنا بڑا کافر ماریا فقیر کو دعا دیں، نہ میرے آقا و مولا دعا کی دیتی، اللہم ارضا عن ابن خرشتا کما انا عنہ راض، مولا اے میں ابو دجانہ نہ راضی ہو گیا، اے منظر ویکھ کے مولا تم ہی دے نہ راضی ہو جا۔ اینج محبت ہوندی حضور نال۔ لو جی اے پکڑو، میرے آقا و مولا عمرہ قضاء کے لیے تشریف لے آئے، بس میں گل ختم کرنے لگا ہوں، لمبی چوڑی گل نہیں، ٹائم بس اتنا ہی ہوندا ہے، ہاں بس میں گل مکان لگا میں تو تسا سمجھو آج مولانا قابو آئے تے پھر آج جی اے کی جگہ دا نا ہے چندوال شریف، تے میں بس تہاڈے نال دو چار گلاں ہی کر بس ختم کر کے، گل اے حضور نال پیار کرنا ہے، بس ایک ہوئی لبیک
یہ معنی جان دے ہو؟ یہ معنی ہے یا رسول اللہ بھاویں 1400 سال گزر گئے لیکن اج بھی تہاڈی عزت واسطے اسی حاضر ہاں. لبیک اے نعرہ لانا ہے لبیک اسی خادم حاضر ہیں. فتعرض لہو ابو دجانہ حلما آئے ہم جو حاضر ہیں. لبیک. میں آخر تے ممتاز قادری دے پیو دی گل تانوں سنانی ہے. 4 جنوری نو اسی انہاں نوں لاہور بلایا مسلم مسجد 4 بجے تک رات جلسہ جاری رہا. آخری تقریر میں ممتاز قادری دے پیو دی کرائی. میں آکھا لوگ یہ ایم این اے نو جناب اپنا بنانے شیر تے جناب مہمان خصوصی اسی ممتاز قادری دے پیو نو مہمان خصوصی بنایا. میں آکھا دنیا نو پتہ چلے وے غازیاں دے پیو دی عزت بھی کیویں ہوندی. تے آخری تقریر لوگ صدارتی کراندے فلانے صدر صاحب آ رہے ہیں تے فلانے صاحب آ رہے ہیں. آخری تقریر میں بابے دی کرائی. میں آکھا دس آئے بابا تو دلیر ہے کہ کوئی نہیں. پھر میں تمہیں دسنا ممتاز قادری دے پیو نے کی تقریر کی تھی. میں جان بوجھ کے کرائی ہوئی تقریر. میں آکھا انٹرنیٹ تے سٹو یہ تقریر دنیا نو پتہ چلے غازی دے پیو کتنا دلیر ہے. ہاں جی گل سمجھ آ رہی. ابو دجانہ حضرت عبداللہ بن رواح حضور اونٹنی ہوتے سوارن درباری شاعر انہاں حضور دی اونٹ دی نکیل پکڑی ہوئی. حرم کعبہ انج داخل ہوئے حضرت عبداللہ بن رواح حضور اتے سوارن تے حضور دے دشمنوں نو ویکھ کے نرم پالیسی نہیں ہوتی. اللہ دا گھر سامنے امام الانبیاء اتے تے حضرت عبداللہ بن رواح آج دا مسئلہ کہندا ہے بھائی حضرت عبداللہ بن رواح کو کہنا چاہیے تھا تھوڑا تھوڑا راستہ دے دے, تھوڑا تھوڑا حضور آ رہے, تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائے. آج دا مسئلہ کہندا ہے یہ بولی چل جائے. میں آکھا نہیں جنہاں نہ رب راضی رب انہاں نال راضی, رب نہ او راضی رب انہاں نال راضی. انہاں دی بولی ہے وے اے انہاں دی بولی ویکھو ذرا گستاخاں نو ویکھ کے. حضرت عبداللہ بن رواح نو غصہ تا پچھلے سال دا بھی بڑا سی بھائی انہاں حضور نو عمرہ کیوں نہیں کرن دیتا. ہن جدوں ویکھیا نا وہی شکلاں سامنے کھڑیاں سن تے عبداللہ بن رواح نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل المکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں حضور آ رہے ہیں, ہٹ جاؤ. یہ ہے بولی, یہ ہے بولی. کیسے جناب ہٹ جاؤ حضور آ رہا, ہٹ جاؤ پیچھے. تے گل میں ایویں نہیں. آپ نے فرمایا جی اج حضور دا کسی راستہ روکیا تے اج جناب دوڑا لا کے رکھ دیاں گے. جتھے جوں مارن دی اجازت نہیں اج بندے وڈ کے رکھ دیاں گے. یار نو یار دی خبر نہیں رہنی, ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے. ناموس رسالت پر ایسے بات ہوتی ہے. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. آج لوگ سانو کہندے مولانا صاحب تھوڑا جہا سر جھکا رہو طوفان آ رہا ہے. میں کہا طوفان گزر گئے تے پھر کنوں پتہ ہے مولوی خادم لمحہ پہ ہوئے سی جو کھڑا ہوئے سی. طوفان کے ویلے تو پتہ چلدا ہوئے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ ہوئے سی. اقبال کہندا خطر تابو تمہارا امتحان است اے یارے ممکنات جسم و جان است. کلندر لاہوری کہندا خطرے ویلے تو پتہ لگنا جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ ہوئے سی. ہاں میدان احد وچ منافق تے 1.5 میل بھی نہ چلے تے جڑے جنے آئے این چلے. ہاں تہاڈی آج نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. جدوں آپ نے اے گل کی تھی نا تے حضرت عمر نال سن. حضرت عمر کیا بھائی اے تو قیامت تک گلاں ہونیاں, بوز دل بھی ہونے تے غلام بھی ہونے, نرم پالیسی والے بھی ہونے تے گرم پالیسی والی بھی. جی حالات نہیں ٹھیک ایسے بھی ہونے ہیں. سانو روزانہ حالات تو ڈرا کے قوم دے جناب انہاں نے ستیاں ناس کیتے ہوئے صدا حالات نہیں ٹھیک. میں کہا ٹھیک کرو, اتنے تسی بیٹھے ہو کیسی بیٹھے, ٹھیک کرو. تسی ٹھیک کرنے کیسا ٹھیک کرنے. حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا ہے رسی کیڑے پاسے گئی بیت المال والی, تے تواڈے کول نہیں پوچھا جا سکتا. بچے خودکشیاں پچھلے دن ایک بندے نے لاہور ساندے وچ اپنی نوجوان بچی نو ستیاں گولی مار دیتی, خود بھی پھر گولی مار دیتی. اور انہیں کیا کیوے کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں سن فیس دین دے, میں اپنی بچی نو 11ویں دی کلاس وچ داخل نہیں کرا سکیا, میں اپنی بچی دی خواہش نہیں پوری کر سکیا. گولی میں نہیں اج تک میں اس دن تو میرا ذہن جڑا جدوں سوچدا معوف ہو جاندا یار دھیاں نو تے چوندا انج بھی نہیں کردا کدی چان. تسیں بھی بیٹیاں والے ہو تے میں بھی بیٹیاں والا. جدیاں بیٹیاں اپنی بیٹی نو انج بھی کوئی نہیں کردا, انہوں پتہ ہے یار میرے گھر بھی بیچاریاں کنج پسرا کرنا, اگے خدا جانے اس نال کی بننی, کم از کم میرے گھر تے سکھی رہے. دھیاں نو تے انج بھی کوئی نہیں کردا تے گولی اتنا وڈا انہیں گولی کیوں ماری. یہ تواڈے کول پوچھا جانا یا ساڈے کول پوچھا جانا. حضرت عمر کول پوچھا گیا, انہاں کہا جی رسی دسو, اور رسی کدھر گئی. 1 سال تو بعد امام نے لکھیا 1 سال تو بعد عبداللہ بن عمر دی خواب وچ حضرت عمر آئے تے پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے
تے اپنے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے پوچھا ابا جی کی بنیا؟ فرمایا پترا کی بنیا؟ رب نے میرے کو پوچھ لئی ایک گل۔ انہوں نے کہا کی پوچھی رب نے تواڈے کول گل؟ کہندے میرے کو رب نے پوچھا بھی تیرے دور خلافت بیت المال دی ایک رسی گم ہوئی، چوری نہیں ہوئی، بددیانتی نہیں ہوئی، غصب نہیں ہوئی، مال منتقل ہویا ایک جگہ تو دوسری جگہ، رسی قدرے ڈھائے پئی۔ تے فرمایا رب نے میرے کو پوچھ لیا عمر وہ رسی دا حساب دے کیوں ڈٹھی؟ تیری ڈیوٹی سی وہ رسی توڑ تک پہنچاندا تو۔ تے انہاں کول نہیں پوچھا جانا کہ بچی نو جوان نو گولی کیوں ماری گئی۔ اسی یہ گلاں کریے تے کہندے مولانا صاحب سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ کفر دی طرفوں یہی باتیں آ رہی ہیں۔ نبی مولویوں نے دسو بھائی استنجے دے وسائل صدا دسو، اے نہیں دسنا عمر نے خلافت کیویں کیتی، اورنگزیب عالمگیر کیویں جنا رہا، شیر شاہ سوری نے کے کام کیتے، صلاح الدین ایوبی کیویں رہا، محمود غزنوی کیویں آیا، محمد بن قاسم کیویں آیا، طارق بن زیاد کیویں آیا، یوسف بن تاشفین الفاسو نو خط کیڑا لکھیا۔ اے میں نوجوان بچے واسطے گل کرن لگا، ایک ساڈا جرنل ہے جنہوں ہارٹ جاندے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک یوسف بن تاشفین الفاسو نال جدو جنگ ہون لگی نا انہیں یوسف بن تاشفین نو خط لکھیا، وہ کہنے لگا اے تو کہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آسمان دے فرشتے بھی تیرے نال آگے کھڑے ہو جان نہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے مسلمانہ دے جرنل نو نے خط لکھیا۔ تے اگے تشریف لے آؤ جی، اگے تشریف اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، جگہ دو۔ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموا، حضور نے فرمایا جدو ٹھیک ہے میرے ہاں جی، فرمایا جدو تواڈے کول قوم دا کوئی معزز بندہ آوے تو عزت کرنی یہ میرے ہاں۔ اور حضور نے قوموا الی سیدکم سعد بن معاذ دے بارے جدو گھوڑے تو اترن لگے تے صحابہ نے فرمایا اٹھو اپنے سردار کا استقبال کرو۔ بعض کہتے ہیں جی میں نعت پڑھ رہا تھا تو لارا کیوں لگ گیا؟ کچھ نہیں ہوندا، اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا یہ بھی دین دی عزت ہے۔ ہاں کوئی معزز بندہ آوے نعرہ لگ جائے تو اعلیٰ حضرت بریلوی پہ فتاوی نشان لا کے رکھا، میں کبھی بیان نہیں کیتا۔ ہاں جی فرمایا یہ بھی دین دی عزت ہے، کسی عالم دے آن تے، کسی پیر دے آن تے، نعت خان تے کاری دے آن تے اعلیٰ حضرت فرماندے نعرہ لگ جائے تو انہوں بے ادبی نہیں سمجھنا، یہ بھی دین واسطے نعرہ لگیا۔ ہاں جی میں بیان کدی نہیں کیتا اس واسطے کہ لوگ کہنے مولوی اپنی عزتاں چاہتے ہیں، میں تے تانوں پتہ میں تے پہلے کہہ چھڈیا میں تے حضور دے در دا کتا بھی نہیں بندا، میری تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ سانو قیامت والے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب۔ حضور میں تواڈے بڑے دین دا کام کیتا، نعتاں لکھیاں تواڈے در دا کتا نہیں، قیامت والے دن حسان دے در دا کتا بھی تسی کہہ چھڈیا تے میرے واسطے بڑا ہے۔ لیکن اے گلاں صرف اس سٹیج تو ملن گیاں، اے ساڑے پیر بیٹھے علماء بیٹھے محققین بیٹھے نے، سارے چمک دے چہرے تسی بیٹھے ہو۔ یہ طارق جمیل تقریر گھروں میں رویا، بازاروں میں رویا، یاروں میں رویا، میں کہ اینج گل نہیں ہوندی۔ پیر میر علی شاہ کہندا طیف و سرا من طلعتہ و شذ و بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میں یادے تیر چھٹن لباں سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں۔ وہ غاروں میں رویا، اے تقریر ہے۔ میں کہا ساڑھے پیر میر علی شاہ کو پوچھ حضور دا نا کنج لینا ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ ہاں جی یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر نو کیا انہوں جواب دے کافر نو، لیکن وہ اللہ رسول کی جنگ لڑ رہے تھے، امریکی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، اس لیے دلیر تھے۔ انہیں خط لکھا ایڈا سارا پھرلا لکھا ہے وزیر، فرمایا دشمنوں کو ایسے جواب دیا جاتا ہے، دشمن تو دلیر ہو جاتا ہے پھر لمبی باتوں سے۔ آپ نے ادا خط لے کے ادھے الٹ لکھ دیتا دوسرے پاسے، فرمایا میں آ رہا ہوں، بس میں آ رہا ہوں۔ ہاں جی اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز یا حیدر کرار۔ اسلام والی دولت قبضے میں تو آئے، عشق رسول والی قبضے میں تو آئے، دار مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ لو جی یوسف بن تاشفین دوسرے دن پھر چلا گیا مقابلے تے، دوپہر دے پہلے نا الفاسو اپنی فوج نال نس کھڑا ہویا، نسی جاوے تے یوسف بن تاشفین اسپین دی پہاڑیاں دے چوٹی تے چڑھ کے این انگلی دبائی اپنے دندا وچ، فرمایا کمینیا تو تے کہندا سی آسمان دے فرشتے بھی اتر آون، کم از کم محمد عربی دے شیر دے سامنے ایک دن تک کڑدا، تو تے ایک دن بھی نہ کڑ سکے ہو ساڑھے سامنے۔ یہ حضور کے غلام ہے،
اج سانو یہ وہ نہیں اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں ہے، ادو نصارہ دی گلاں کر کے حضور دی امت نو جناب زنگ آلود کر کے رکھ دیتا۔ نہ اقبال کہندا ہے در مسلمان شان محبوبی نماند خالد و فاروق ایوبی نماند۔ اقبال کہندا نہ انہاں وچ کوئی خالد رہا، نہ انہاں وچ کوئی جناب کوئی ایوبی رہا، بس انہاں نو اے ڈرائی۔ میں ہن اس دی گل نہیں کردا جنوں 9 بیماریاں لگ گئیاں بیچارے نو، اللہ کرے انہوں اور بیماریاں لگن۔ کیوں آج تک کسی دھی نہیں ویچی مسلمانوں، پوری تاریخ گزری دھیاں نہیں کسی ویچیاں۔ پرویز مشرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی ویچ کے گیا، میں آکھا انہوں اور میں جمعے تو بڑیاں گاڑاں کڈیاں نے اتنے تو میں کچھ بھی نہیں تانوں کہہ رہا۔ ہاں میں تو ایسی بھائی جمعے تو بعد گرفتار ہو جاواں گا، پتہ نہیں تواڈے کول پہنچنا بھی ہاں کہ نہیں۔ میں جڑا حکمران بیٹھا انہوں بھی میں گاڑاں کڈیاں۔ میں آکھا میلاد شریف دے موقع تو فیسٹیول منانا، حضور آ گئے، انہاں بچیاں تے بچیاں نو لاؤ تلال بدرو والا نہ پڑھنے تے تو انہاں نو گانے گوانے نے نہ کولو۔ لیکن میں ایتھے نہیں گل کردا کیونکہ تسی میں سویرے گالاں کڈدے پے ہو۔ ہاں گل میں ڈنکی تے حضور دی عزت دی بات۔ یار فیسٹیول دا کی مطلب ہویا؟ انہاں نوجواناں نو اے دسنا ہے کہ محمد بن قاسم کیویں آیا، یا اے دسنا ہے جناب فلانا کنجر کیویں نچیا؟ نہ انہاں نو اے نہیں دسنا، انہاں نو اے دسنا ہے خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں کتنیاں ٹوٹیاں تے خالد بن ولید دنیا تو جاندیاں جاندیاں گل کی کیتی دنیا تو جاندیاں جاندیاں جدو موت قریب آئی تے قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات، اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے۔ فرمایا لقیت و قضا و قضا زحفن، فرمایا میں خالد بن ولید دے مزار اتے لکھیا، میں پڑھ کے آیا، لکھ کے اپنی ڈائری چ لے آیا۔ ہاں پڑھ کے نہیں، میں لکھ کے لے آیا اپنی ڈائری وچ، اتھوں میں لکھیا آپ دے مزار ملک شام میں جدو میں حاضری دیتی اوتھے لکھیا کھڑی سی یہ گل۔ فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا، فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح۔ فرمایا میں اسلام دی خاطر اتنی جنگاں لڑیاں کہ میرے جسم تے ایک بال اس جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے، میرا جسم اسلام دی خاطر چھلنی ہو گیا۔ وہا نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر۔ فرمایا اس موت نو میں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا، خالد نو ادوں تو نظر نہ آئی تے ہن کمزور سمجھ کے آ گئی۔ آخری گل جڑی لکھی کھڑی سی نا میرے جا تسی تو دلیر آدمی ہو، میں اپنے واسطے پڑھنا تاکہ میری بزدلی ختم ہوئے۔ خالد بن ولید آخری جملہ بڑا ڈاڈا لکھے سی، فرمایا فلا نامت آیون الجبنا، فرمایا بزدلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردہ تے خالد کدوں دا مر چکے ہوندا، مردہ انسان اسے ویلے جس ویلے آئی ہوئے، اس تو پہلے نہیں مردا۔ مرحبا۔ حضرت فاروق اعظم جدو ویکھیا نا عبداللہ بن رواح نو بڑی دلیری نال گلاں کر رہے تے حضرت عمر اگے آ گئے، وہ ویکھ رہے سن بھئی آج حضور دی مور لوائی ہے، بھئی ڈاڈی گل کرنی چاہیے، ورنہ لوگوں نے کہنا سی سرکار اونٹنی کے اوپر سوار تھے، نیچے عبداللہ بن رواح تھے، سرکار کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ عبداللہ بن رواح یہ صحابی کی اپنی رائے ہے، حضرت عمر چاہتے ہیں آج اتھے حضور دی مور لگنی چاہیے تھی، حضرت عمر اگے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواح جدو پڑھتے جا رہے سن، فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواح اتنے ڈاڈے شعر پڑھتا ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے، حضور اوپر سوار ہے رحمت للعالمین، ایڈے ڈاڈے شعر پڑھنا بندے وڈن دے۔ تو جب حضرت عمر ایک گل کی تھی تو حضور نے فرمایا خلی عن عمر، فرمایا عبداللہ بن رواح کا راستہ چھوڑ دے اس کا راستہ، لکلام اشد علیہم من وقع النبل، فرمایا دی گفتگو تے او تیرا تیر تے تلواراں تے نیزے نال بھی ڈاڈی لگدی جا رہی، پڑھن دے انہوں گل میری کرن دے۔ اسی تاں محفل میلادہ کرنے ہیں تاکہ حضور دے دشمنوں نو ایک کلام اشد من وقع النبل۔ لو جی میلاد شریف ہوتے میں حوالہ دے جاواں، حضرت حذیفہ بن یمان اے او صحابیان جڑے حضور دے صاحب سرن، یعنی حضور علیہ السلام نے انہوں دسیا سی مدینہ فلانا بندہ منافق رہندا، اے واحد صحابیان جنہوں حضور نے دسی ہے گل مدینہ فلانا بندہ منافق رہندا، اور حضرت عمر اپنے دور خلافت تک اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھ دے جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں سن جاندے۔ اے حضور دے صاحب سرن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عراق وچ تشریف لے گئے، اتھے ایک تابی نوجوان تابی ہوندا جنہیں حالت ایمان نہ صحابہ دی زیارت کیتی ہوئے، ایک نوجوان آیا، آج سانو کہندے ہیں تو صحابہ نال وڈی محبت ہو گئی، میں کہو جانوراں محبت وڈی نہیں ہو گئی، ساڈا اپنا انداز ہے حضور نال پیار کرن دا، صحابہ جے انداز تے نہیں نا، لیکن تو ساڈے اس انداز دے تینوں پریشانی ہے۔ تابی کی پوچھ دین صحابی کولوں، فرمایا حل رہے تم رسول اللہ، تسی حضور نو ویکھیا سی، وصحبتمو حضور دی غلامی اختیار کیتی سی، انہوں نے کہا قال نعم، فرمایا ہاں۔ اگو تابی دا دوسرا سوال کیف کنتم تصنعون، پھر تساں حضور دی کی خدمت کی تھی؟
کی خدمت کی تھی تساں حضور دی؟ ایک کتنا کٹھن سوال ہے صحابی ہوتے کی پھر تساں کیتا حضور نال؟ تے حضرت حذیفہ بن یمان فرمان لگے او پترا انا کنا لنجتہدو اسا سب کچھ ہی لٹا دیتا بچایا کہ وے سب کچھ ہی حضور تے لٹا چھڑیا۔ اگو تابی کی کہنے تابی چپ نہیں ہوئے اگو انہاں دا اپنا ایک عشق دا گھور انداز انہاں کہا بابا ٹھیک ہے تساں حضور تے بڑی خدمت کی تھی لیکن واللہ لو کننا ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض لحملناہ علی آناکنا فرمایا تساں حضور دی بابا بڑی خدمت کی تھی لیکن اللہ دی قسم ہے جی اسی حضور نو پاندے تے حضور دی غلامی ملدی تے ما ترکناہ یمشی علی الارض اساں حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا لحملناہ علی آناکنا اساں سدا حضور نو گردنہ تے چک کے رکھنا سی۔ نعرہ تکبیر اور کوئی محبت دی سمجھ آئی؟ نعرہ رسالت عظمت کیوں جی محبت آندا توجہ میں گفتگو مکان لگا توجہ ہن اگلا جڑا سوال ہے نا وہ یہی بنتا ہے جڑا اج ساڈے تے کہندا ہے صحابی نو چاہیدا سی اس تابی نو ڈانٹ دیندے چل اے وڈے عاشقا تو سانو سبن دین لگا عشق دا نہ صحابی نے کو گل کے تھی فرمایا لا تمنا ذالکا فرمایا پترا اے دوبارہ گل نہ کری تو میریاں بھی چیخاں کٹا چھڑیاں محبت دا اپنا انداز ہے۔ لو جی ممتاز قادری کی بات میری گفتگو ختم ممتاز قادری کے والد کی بات لبیک یا رسول اللہ سی کانفرنس کرائی 4 جنوری نو ممتاز قادری چونکہ عملی اس دن کیتا 4 جنوری نو 3 سال ہو گئے لبیک یا رسول اللہ یہ معنی میں حضور اسی حاضر مسلم مسجد بھری ہوئی سی باہر بھی اسی تمبو لائے وہ بھی بھرے ہوئے سن 4 بجے تک لوگ بیٹھے رہے بغیر کھانا کھان تو ایتھے تو لوگ عمرے دا ٹکٹ ہوئے تو بہندے رہندے ہیں لیکن اس دن میں بڑا خوش ہویا حضور دی امت تے کہ کم از کم بچے نے جڑا نعرہ لایا ادھر تسی جواناں نے جڑا نعرہ لایا میں دل تے ٹھنڈ اس واسطے پیندی اور کوئی مقصد نہیں اس بیماری وچ آن دا اور نہ کوئی نعرے لوانا مقصد ہے نہ کوئی ورنہ لاہور ہی میرے پروگرام نہیں مکدے ہاں جی میں تو مطلب وہ روزانہ کئی بندے میں آکھو چلے باہر بھی تو حضور دے علماء نو دسنی آنا کوئی چیز تسی لاہور ہی جڑا سارا حق تہاڈا ہی رہ گیا ورنہ کوئی میں چارپائی تے بھی بیٹھا رہا تو کسی شاید ہی کمی کوئی نہیں کیونکہ مالک دے پیرا جے دینے آتے کتے نو مالک روٹی ضرور پاندے ہووے وفادار کتا دوسرے دے در تے جا کے روٹی نہ کھاوے اس سے در تے بیٹھا رہے ملے یا نہ ملے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو۔ جی ہاں تو ممتاز قادری کے والد نے جو بات کی نہ صرف آپ کو دلیر کرنے کے لیے بات ہے ساڑھا جرنل نو ہارٹ اٹیک ہو گیا ساڑھا ممتاز قادری 2 باری سزائے موت سن کے اندر بیٹھے او دا پیو کتنا دلیر ہے ممتاز قادری دا والد تقریر کہنے لگے جناب میرے 6 پترن ممتاز قادری دی والدہ فوت ہوئی بھی والد ہی ہے صرف کہنے لگا میرے 6 پترن ایک اڈیالہ جیل 2 باری سزائے موت سن کے بیٹھے تے اگلی گل بڑی دلیری والی کی تھی اس نال تو کفر لرزدا ہے اور کہنے لگا تسی ساری دنیا گواہ رہنا ممتاز قادری دا والد کہنے لگا ساری دنیا گواہ رہنا ایک تو میں دے چھڑیا عزت رسول تے ناموس رسول واسطے